الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ دین اسلام کے ماننے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ آئیے آج ہم یہ چیز معلوم کریں کہ اسلام اور اس کے ارکان کیا ہیں۔ محترم حضرات، اسلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور اس کے حکم سے اس کے نبی اور رسول لے کر ہمارے اور آپ کے پاس، ساری انسانیت کے پاس جو دین لے کر آئے، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور مکمل طریقے سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کر لینا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر سورہ حج میں آیت نمبر 34 ہے، 34، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ اے لوگو، تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے اور تم اس کے مکمل طریقے سے تابع اور فرمانبردار بن جاؤ۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ اس سے بہتر دیندار کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے سپرد کر دیا ہو۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین چاہے گا، اختیار کرے گا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ معزز سامعین، ان تینوں آیات کے اندر جو اسلام اور اس سے مستق جو الفاظ آئے ہیں، اسلموا ہے جیسے، اور اسی طرح سے اسلامن آیا ہے، اسی طریقے سے اسلام آیا ہے، یہ تینوں ورڈ جو آئے ہوئے ہیں، ان سب کا ان آیات کے اندر جو معنی ہے وہ یہی کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، مکمل طریقے سے اس کے تابعدار اور فرمانبردار بن جانا۔ تو یہ تو ہوا اسلام کا معنی۔ اس اسلام کے اندر جو چیزیں ماننے کی ہیں، کرنے کی ہیں، ان میں کچھ چیزیں ہیں جو بالکل بیسکلی اور بنیادی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے ارکان اسلام، یعنی اسلام کا پلا۔ یعنی اسلام کو اگر ایک بلڈنگ یا عمارت سے تشبیہ دی جائے تو جیسے ایک بلڈنگ پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، اسی طریقے سے دین کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہایت لازم اور ضروری ہیں کہ اگر ان کو انسان مانتا ہے اور پریکٹیکلی اور عملی طور پر اختیار کرتا ہے تو سمجھیے اس کا اسلام برقرار ہے، اور اگر انہیں نہیں مانتا ہے نعوذ باللہ، یا دین اسلام کے تقاضے کے مطابق ان پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا دین نہیں رہ جاتا ہے۔ اب آئیے ہم معلوم کریں کہ یہ چیزیں کون سی ہیں، کتنی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز توحید الہی کی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری چیز اس بات کی شہادت اور گواہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے بعد جو عمل کرنے کے اعتبار سے دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا رکن ہے حج جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہو، اور پانچواں جو اس کا رکن ہے، پلا ہے، وہ ہے رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو انہیں کہا جاتا ہے ارکان اسلام۔
اور یہ دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جہاں دیگر احکام اور اعمال کو اختیار کریں، وہیں پر ان بنیادی اور لازمی باتوں کو ضروری طور پر اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم ایک کامل مسلم اور مسلمہ کی حیثیت حاصل کر سکیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں اور والیوں کو دین اسلام کی حقیقت اور اس کا فیکٹ معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس دین اسلام کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔